لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والے سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے اونچا مقام آپ علیہ السلام کا ہے. دنیا میں انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ کے احکام کو امت تک پہنچانے والے آپ علیہ السلام کی ذات ہے. آپ علیہ السلام کا امت کو بہت بڑا احسان ہے. دنیا جہالت کے اندھیرے میں گری ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے. انسانیت کے صحیح حقوق کو بتانے والے وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ کامیابی حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کامیابی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جنہوں نے 4 چیزوں کو اپنایا. پہلی چیز بیان کی والذین آمنوا به، وہ لوگ جنہوں نے آپ علیہ السلام پر، وہ لوگ جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ بھی کامیابی حاصل کرنے والے. وعزروه، وہ لوگ بھی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تعظیم کی، آپ علیہ السلام کا احترام کیا، آپ علیہ السلام کا ادب کیا. وَنَصَرُوهُ، وہ لوگ بھی کامیاب ہونے والے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ بھی کامیاب ہونے والے ہیں جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو آپ علیہ السلام پر اتارا گیا، یعنی قرآن کریم کی اتباع کی، قرآن کریم کو مانا، اس پر ایمان لائے. ایمان والے، صحیح فلاح پانے والے 4 لوگ ہیں. پہلے نمبر بیان کہ آمنوا به، جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے. وعزروه، اور وہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تعظیم کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزرو کے معنی ہے وہ حضرات جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تعظیم کی، آپ علیہ السلام کا احترام کیا. اور تعظیم، تحریک ایک شکل یہ بھی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں تھا
صحابہ کو کہا گیا تھا کہ کوئی بھی اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرے. صحابہ واقعات اتنا احترام کیا کرتے تھے, آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے. بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تو یہ بیان فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں ہم بیٹھتے تھے تو ہم کبھی نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھتے بھی نہیں تھے. اتنا احترام کیا کرتے تھے, اپنی آواز کو پست رکھا کرتے تھے. اسی میں ایک احترام یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو آپ علیہ السلام کا نام تعظیم کے ساتھ لیا جائے, ادب کے ساتھ لیا جائے, احترام کے ساتھ لیا جائے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, ہم نے ظالم بادشاہ کے واقعات تو بہت سنے ہیں. عام طور پر جو بادشاہ ہوا کرتا ہے وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے, زیادتی کرنے والا ہوتا ہے. ایک طرف ظلم و زیادتی کرنے والا بادشاہ گزرے ہیں, دوسری طرف ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے. انصاف کرنے والے بادشاہ بھی گزرے. ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے ناصر الدین محمود. اس کا ایک خادم تھا, اس کا ایک مصاحب تھا, اس کا نام تھا محمد. بادشاہ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی فوراً پکارتا تھا محمد محمد. اچانک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ناصر الدین محمود کو کوئی ضرورت پیش آئی. اس نے محمد کا نام لینے کے بجائے اپنے خادم کو کہا تاج الدین. خادم حاضر ہوا تو سمجھ گیا کہ بادشاہ مجھے ہی بلا جائے. بادشاہ کا جو کام تھا وہ کام ختم کر دیا, اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا. 3 دن تک بادشاہ کی خدمت میں آیا ہی نہیں. بادشاہ بھی پریشان, کیا حال ہے, کیوں نہیں آ رہا ہے, کہ بیمار ہو گیا ہے, کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے. خادم کو بلا بھیجا اور پوچھا کیا بات ہے, 3 دن ہو گئے آپ حاضر نہیں ہوتے. خادم کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی آپ محمد نام لے کر مجھے پکارا کرتے تھے اور میں آ جایا کرتا تھا. لیکن خلاف معمول اپنی عادت کے برخلاف آپ نے اس مرتبہ محمد نام لینے کے بجائے تاج الدین نام لے کر پکارا. تو میرے دل میں یہ بات آئی, ہو سکتا ہے بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گئے. ضرور بادشاہ کے دل میں میرے سلسلے میں ناراضگی ہے, اسی لیے بادشاہ مجھے اپنا نام لے کر نہیں پکار رہے بلکہ اس مرتبہ تاج الدین نام لے کر پکارا. بادشاہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, آپ کے بارے میں میرے دل میں کوئی ناراضگی نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت مجھے ضرورت لاحق ہوئی اور میں آپ کو محمد نام لے کر پکارنا بھی چاہتا تھا, لیکن میں نے غور کیا تو میرا وضو نہیں تھا. میرے دل نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ بغیر وضو کے محمد کا نام لیا جائے. اب جو مجھے ضرورت پیش آئی تو محمد نام لینے کے بجائے میں نے تاج الدین نام لے کر پکارا. میرے دل نے پسند نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے محمد کا نام بغیر وضو کے پکارو. غور کرنے کی ضرورت ہے. ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جب بھی محمد کا نام لیتے تھے, حالانکہ خادم کا نام رکھا گیا ہے محمد, لیکن محمد کا نام لیتے تھے تو وضو کے ساتھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی محمد نام لینے کی, لیکن وضو نہیں تھا تو دل نے گوارا نہیں کیا کہ محمد کا نام بغیر وضو کے لیا جائے. اتنی تعظیم کیا کرتے. ایک اور بادشاہ گزرے, اورنگزیب نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. کوئی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے, ان کا بھی ایک خادم تھا, اس کا نام تھا محمد حسن. جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی فوراً پکارتا تھا محمد حسن محمد حسن. ایک مرتبہ آدھی رات کو آنکھ کھلی, کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی, آنکھ کھلی, محمد حسن کہنے کے بجائے انہوں نے کہا حسن, آواز لگائی. خادم حاضر ہو گیا. بادشاہ کے پاس یہ ایک لوٹے میں پانی بھر کر لے کر آیا. بادشاہ کے پاس, اورنگزیب بادشاہ کے پاس رکھا اور چلا گیا. شہزادے کی بھی آنکھ کھل گئی, بادشاہ کے بیٹے کی بھی آنکھ کھل گئی. اس نے بھی دیکھا کہ بادشاہ نے تو کوئی کام کہا ہی نہیں, صرف نام لے کر پکارا, حسن کہا. اب یہ کوئی نام کچھ کام کہا نہیں, بس یہ لوٹا پانی رکھ کر چلا گیا. کیا بات ہے.
آپ کو نام لے کر پورا کرا. اب ایک لوٹے میں پانی بھر کر لے کر گئے بادشاہ کے محل میں, بادشاہ کے پاس اندر فوراً چلے گئے. میرے دل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ بادشاہ شاید صبح تک آپ کی گردن اڑا دے. خادم بڑا ہوشیار تھا. خادم نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے بادشاہ نے جب مجھے پکارا تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے بادشاہ کو وضو نہیں, اس لیے کہ جب بھی میرا نام لے کر پکارتے تھے محمد حسن کیا کہا کرتے تھے, لیکن جب آج حسن کا نام لے کر پکارا ہے میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کا وضو نہیں ہے. اسی لیے ایک لوٹے کے اندر, ایک گلاس کے اندر, ایک پیالے کے اندر میں نے پانی بھرا اور پانی بھر کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ بادشاہ وضو کر لے. دیکھو بادشاہ ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی کیسے تعظیم کر رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کتنا احترام کر رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں یہی کہا گیا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے, آپ کی تعظیم کی, آپ کا ادب کیا, آپ کا احترام کیا. اور تعظیم و تحریم کی ایک شکل یہ بھی ہے آپ علیہ السلام کا نام ادب کے ساتھ لیا. اولئک هم المفلحون, یہ لوگ کامیاب ہونے والے. دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا بادشاہ کے یہاں مختلف طرح کے مہمان آتے ہیں, اور بادشاہ کے یہاں جیسا جیسا مہمان ہوگا اس کی تعظیم کسی اعتبار سے ہوگی. کوئی عام آدمی, ایسا آدمی بادشاہ کے محل میں حاضر ہو جائے, بادشاہ کہے گا اپنے کسی خادم کو, اپنے کسی نوکر کو اس کی ایسی تعظیم کر دو, کچھ پلا دو اور اس کو روانہ کر دو. دوسرا بادشاہ کے محل میں مہمان وہ آتا ہے جو بادشاہ کا دوست ہوتا ہے, اتنا خاص تو نہیں لیکن بادشاہ کا دوست ہوتا ہے. جب بادشاہ کے محل میں حاضر ہوگا تو بادشاہ سلامت اپنے کسی خاص تعلق رکھنے والوں کو کہیں گے کہ میرا پورا دوست آیا ہے, اس کی تعظیم کر دی جائے, اس کا ادب کر دیا جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کو کھلایا جائے, پلایا جائے, روانہ کر دیا جائے. اور ایک بادشاہ کا دوست اور بادشاہ کا تعلق رکھنے والا وہ مہمان بھی کبھی بادشاہ کے محل میں حاضر ہوتا ہے جو بادشاہ کا خاص آدمی ہوتا ہے, جس کو اخص الخواص کہا جاتا ہے. تو بادشاہ اپنے خادمین کو, اپنے نوکر کو, اپنے وزیروں کو تو کہتا ہی ہے کہ تم سب اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس کا استقبال کرو, اس کی خوشامد کرو, اس کا احترام کرو. بہت سی مرتبہ بادشاہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے, اپنے محل اور اپنے قلعے سے باہر چلا جاتا ہے اور خود بھی استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کے حالات میں ہم نے دیکھا ہوگا جب کسی ملک کا وزیر اعظم آتا ہے تو وزیر اعظم بھی اس حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے, استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی خوشامد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے مہمان ہوتے ہیں ایسے ایسے اس کی تعظیم ہوتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے, سب سے الفا ہے, سب سے عظیم الشان ذات آپ علیہ السلام کی ذات ہے. یہی وجہ ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام اتارے, نماز کا حکم اتارا, قرآن روزے کا حکم اتارا, زکات کا حکم اتارا, حج کا حکم اتارا, بہت سارے احکام اتارے. کسی کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ فرشتے بھی اسے کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو, ایسا کسی حکم کے بارے میں نہیں کہا. فرشتوں کو کہا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو, کسی حکم کے متعلق نہیں کہا گیا. لیکن جب نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کی, آپ علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک عجیب الفاظ استعمال فرمائے, ایک عجیب تعبیر استعمال فرمائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ سیدھے کہہ سکتے تھے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو اللہ پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, وسلموا تسلیما, یہ بھی کہہ سکتے سلامتی بھیجو. ایسا نہیں کہا گیا, پہلے یہ کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, لوگوں کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں, اور کہا گیا اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں.
جو حضرات عربی جانتے ہوں گے انہیں معلوم یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اسے ہم اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہتے بے شک یقیناً، کبھی خدا کی قسم کھا کر کہتے اللہ تعالیٰ نے بات کو مؤکد کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے ان کا لفظ استعمال کیا، اور آگے یصلون مضارع کا اسے کا استعمال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہتے نبی پر۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، ایسا نہیں کہا گیا۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے، ابراہیم کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ایک جگہ پر قرآن میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی، ابراہیم کا نام ذکر کیا، لیکن نبی علیہ السلام کی باری آئی محمد نام ذکر نہیں کیا گیا بلکہ نبی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور آگے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، تم بھی نبی علیہ السلام کا صلاۃ و سلام بھیجو، سلامتی بھیجو۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے جھوم رہا تھا، آپ کا چہرہ بشاشت والا تھا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار گھوم رہے تھے، خوشی لگ رہی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس تشریف لائے، اور جبرائیل نے آ کر کہا اے محمد، اے نبی، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ آپ کے رب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو آدمی دنیا میں آپ کی امت میں سے ایک مرتبہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اس پر میں 10 مرتبہ رحمت نازل کروں، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں؟ کیا یہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا جو آدمی اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی، سلام کی، برکت کی، سلامتی کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں اور سلامتی بھیجتا ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں بعض روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام پر ایک مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو، 10 غلطیوں کو، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ زیادہ فضیلت ہے، آدمی ایک مرتبہ 100 مرتبہ اگر نبی علیہ السلام کو درود پڑھے گا، 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے، 1000 مرتبہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضائل درود شریف آپ پڑھیے، فضائل اعمال میں، فضائل درود شریف میں نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کے متعلق کتنی روایتیں، کتنے واقعات بیان کیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا معاملہ فرمایا، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ بہشت میں، جنت میں مجھے داخل کر دیا۔ پوچھا گیا کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا اس کا سبب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اکثر ہی میں پڑھا کرتا تھا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یہ درود میں کثرت سے پڑھا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے تو قیامت کے لیے حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا،
اس کے نیکیوں کا وزن کم ہوگا، وہ آدمی پریشان ہوگا کہ میری نیکیاں کم ہو گئی۔ اتنے میں ایک شخص یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے میزان کے اندر، اس کے ترازو کے اندر رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، وزن ہی ہو جائے گا۔ اور آدمی پریشان ہوگا کہ یہ کون ہے، فوراً کہے گا کہ اتنے حسین چہرے والے، اتنے خوبصورت چہرے والے کون آدمی، آپ کون ہو جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں آپ کا نبی ہوں، میں محمد ہوں۔ دنیا کے اندر آپ نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند کیا تھا اور یہ آپ کے درود پڑھنے کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ترازو کو جھکا دیا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ اور خود آدمی نے بھی بتایا تھا، ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا کیا طریقہ ہے، کوئی نسخہ بتا دیا جائے کہ جس سے دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو بزرگ نے فرمایا ہمیشہ موصول رہا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا کرو اور دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو۔ لہٰذا میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا آج سے معمول بنائیں، یہ سب معمول بنائیں گے، روزانہ چلتے پھرتے اور خصوصی طور پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ شاہ سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق، سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔